دعائیں مانگتا ہوں۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ دوستو اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعائیں مانگتا ہوں۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جانباز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا۔ 2 منٹ ایک نظم مجھے یاد آ گئی نئی سی، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا کم کر دیجئے۔ ایک بہت نئی سی نظم یاد آئی ہندوستان میں، ابھی تک میں نے اس نظم کو کہیں پڑھا نہیں، صرف باہر کے ایک مشاعرے میں اس نظم کو پڑھا تھا۔ کوئی تمہید نہیں بناؤں گا، بہت درد دیا اس نظم نے مجھے، ایک حادثے نے، وہ نظم آپ کو سناتا ہوں۔ کل رات میری بالکل نہیں سنا ہے آپ نے اس نظم کو۔ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ تصویریں ہماری آنکھوں تک آئی تھیں، آپ سب نے بھی دیکھا تھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک چپ ہیں، سب چپ ہیں، کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، مردہ ہوئے احساس کے منظر نہیں دکھتے، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے، اب سارے مسیحا اب سارے مسیحا کی
غیرت کہاں کھوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ تصور کریے خبریں ایسی تھی صاحب کہ کشتی میں بٹھا کر کے اتار دیا گیا سمندر میں، اس طرف کا کوئی ملک لینے کو تیار نہیں، نہ شری لنکا لینے کو تیار ہے، نہ بنگلہ دیش لینے کو تیار ہے، نہ پاکستان لینے کو تیار ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ مہینوں مہینے گزر جا رہے ہیں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، شاعر ہوں، اللہ نے بہت حساس دل دے رکھا ہے، یہ سب تصویریں بڑی رلاتی رہی مجھے، میں بند پڑھتا ہوں۔ برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، کہ کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے، کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے، برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ، یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بدھ کے چیلوں کو گوارا ہی نہیں ہے، دنیا بھی یہ نامرد ہے، چپ چاپ ہے سوئی، برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی، آواز سنے کوئی۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت سارا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں ایسے دن عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو، نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو، نمبر 5 وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، نمبر 7 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن خسارہ کا سبب ہوگی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے ان کو عذاب دیں چاہے معاف فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور جو شخص لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔